السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سورۃ العنکبوت کی جو آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے پیغمبر، کتاب الہی کی جو وحی آپ کی جانب آ رہی ہے، آپ اس وحی کی اور اس کتاب الہی کی تلاوت کیجئے اور نماز قائم کیجئے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس لیے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی پر نماز کا جو اثر ہوتا ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے۔ نماز کا اثر انسانی زندگی پر بہت گہرا پڑتا ہے۔ مسجد میں جو نماز انسان ادا کرتا ہے اس کا اثر مسجد کے باہر کی زندگی میں ضرور نظر آتا ہے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی اس جانب اشارے ہمیں ملتے ہیں۔ سورۃ المعارج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخیر منوعا الا المصلین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زندگی میں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو انسان بے صبرہ ہو جاتا ہے، اور جب کبھی اسے کوئی خیر حاصل ہوتا ہے، بھلائی حاصل ہوتی ہے، مال ملتا ہے تو وہ بخیل بن جاتا ہے، حریص بن جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید نے کہا الا المصلین، زندگی کی مشکلات میں نمازی بے صبرہ نہیں ہوتا، مال ملنے پر نمازی بخیل نہیں ہوتا، نمازی حریص نہیں ہوتا۔ نمازی کی زندگی میں ثابت قدمی ہوتی ہے، اعتدال ہوتا ہے، توازن ہوتا ہے۔ زندگی میں کیسی حالتیں کیوں نہ آئیں، مشکل ترین مراحل میں بھی وہ اپنی زندگی کو زیادہ استقامت پہ لے کے چلتا ہے۔ الا المصلین۔ پھر قرآن مجید نے وہ نمازی جو زندگی کے حادثات سے متاثر نہیں ہوتے ہیں اور زیادہ استقامت پہ ثابت قدم رہتے ہیں، ان کی اور صفات بیان کی کہ الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نمازوں پر ہمیشہ استقامت سے جمے رہتے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور جن کے مال میں، جن کی دولت میں غریبوں ناداروں کا معلوم حق رہتا ہے۔ للسائل والمحروم، مانگنے والوں کے لیے بھی اور ان مجبوروں کے لیے بھی جو مانگتے نہیں ہیں۔ اور اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ذکر کیے۔ کہنا یہ ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسانی زندگی پر بڑا گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ نماز واقعتاً ایک انقلابی عبادت ہے۔ نماز کو اگر نماز کے طریقے سے ادا کیا جائے تو یہ انسانی زندگی کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ نماز صرف چند ظاہری کیفیتوں کا نام نہیں،
چند ظاہری حرکتوں کا نام نہیں. نماز کو اگر سمجھا جائے اس کا ایک ایک رکن بڑا سبق آموز ہے, اس کا ایک ایک رکن بڑا سبق آموز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تاثیر انسانی زندگی پر جو ہوتی ہے اس کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے خطاب کر کے فرمایا ارحنا بالصلاۃ یا بلال, اے بلال نماز قائم کر کے مجھے راحت پہنچاؤ, ٹھنڈک پہنچاؤ. اور آپ فرمایا کرتے تھے وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے. اور آپ کا معمول تھا جیسے صحابہ فرماتے ہیں کہ كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاة, جب کبھی زندگی میں کوئی دشوار گزار مرحلہ آتا, کوئی مشکل گھڑی آتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی جانب لپکتے. لیکن یاد رکھنا وہی نماز انقلابی نماز ثابت ہوگی, وہی نماز دلوں کا تزکیہ کرے گی, وہی نماز زندگیوں کو بدلے گی, وہی نماز انسان کی فکر اور سوچ پر اثر انداز ہوگی, وہی نماز انسان کے اخلاق کو بدلے گی, وہی نماز انسان کے معاملات کو سدھارے گی جو ظاہر کے ساتھ باطن کی بھی نماز ہو, جو جسم کے ساتھ روح کی بھی نماز ہو. نماز اگر صرف جسم کی ہو روح کی نہ ہو, نماز صرف ظاہر کی ہو باطن کی نہ ہو, نماز اگر صرف چند ظاہری کیفیات کا نام ہو جائے تو پھر ایسی نماز زندگیوں پر اثر انداز نہیں ہوا کرتی. نماز اگر نماز کے طریقے سے پڑھی جائے, شریعت کے بتائے ہوئے اصول اور ضوابط کی روشنی میں پڑھی جائے تو انقلابی عبادت ہے جس کا اثر زندگی کے ہر شعبے میں انسان دیکھ سکتا ہے, اپنے اخلاق میں دیکھ سکتا ہے, اپنے معاملات میں دیکھ سکتا ہے, اپنے قول و عمل اور اپنے کردار اور کیریکٹر میں دیکھ سکتا ہے. نماز رأس العبادات ہے, بندگی کا اعلیٰ ترین مظہر ہے. نماز مومن کی معراج ہے. مسجد جہاں نماز کے لیے بندہ حاضری دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. یہاں آنے والے ہر شخص کو احساس بندگی کے ساتھ حاضر ہونا پڑتا ہے. وہ اپنی جگہ کوئی حاکم ہو, وہ اپنی جگہ کوئی بادشاہ ہو, اپنی جگہ کوئی شہنشاہ ہو, اپنی جگہ کوئی وزیر اعظم ہو, اپنی جگہ کوئی پریزیڈنٹ ہو, اپنی جگہ کوئی پرائم منسٹر ہو, دنیا کا کوئی بہت بڑا تاجر ہو, دنیا کا کوئی بہت بڑا کاروباری ہو, مسجد کو آتے ہوئے اپنی تمام تر حیثیتوں کو بھلا کر, اپنے تمام تر امتیازات کو بالائے طاق رکھ کر احساس بندگی کے ساتھ مسجد آنا پڑتا ہے. اس لیے کہ یہ احکم الحاکمین کا دربار ہے, یہ رب العالمین کا دربار ہے. یہاں بادشاہ کو بھی بھکاری بن کے آنا ہے, یہاں تاجدار کو بھی سوالی بن کر آنا ہے, یہاں شہنشاہ کو بھی ہاتھ پھیلانے کے لیے آنا ہے, یہاں سرمایہ داروں اور مالداروں کو مانگنے کے لیے آنا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز ایک امیر کو غریب سے نماز جتنا قریب کرتی ہے, ایک حاکم کو محکوم سے نماز جتنا قریب کرتی ہے, ایک بادشاہ کو رعایا سے نماز جتنا قریب کرتی ہے, ایک دولت مند کو فقیر سے نماز جتنا قریب کرتی ہے. دنیا کا کوئی اسٹیج ایسا نہیں کہ جہاں اعلیٰ طبقات ادنا طبقات سے, مالدار غریبوں سے اتنا قریب ہوتا ہو جتنی قربت کے نماز میں غریبوں کو مالداروں سے حاصل ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے تمام تر امتیازات کو بھلا کر, اپنے تمام تر امتیازات کو فراموش کر کے کس طرح سے ایک غریب امیر کے کندھے سے کندھا لگائے, اس کے پیر سے پیر ملائے, مل جل کر ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ بندہ و آقا کے تمام تر امتیازات ختم ہو جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے دونوں احساس بندگی سے اس طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ کون امیر ہے, کون فقیر ہے, کون حاکم ہے, کون محکوم ہے. یہ ساری امتیازات اور یہ ساری شناخت ختم ہو جاتی ہے. اقبال نے سچ کہا کہ ایک ہی صف میں کھڑے, آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز, آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ رو ہو کہ زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بھائیو,
نماز کے ایک ایک رکن پہ اگر ہم غور کریں، نماز کے ایک ایک رکن پہ اگر ہم غور کریں، اس کے قیام میں، اس کے رکوع میں، اس کے سجود پہ اگر ہم غور کریں، اس کا ایک ایک رکن بڑا سبق آموز ہے۔ نماز کے ایک ایک رکن سے ہمیں بڑا سبق لینا ہے۔ بندہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتا ہے، بندہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتا ہے، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی عظمت کے احساس کے ساتھ اس کی بڑائی اور کبریائی کا اقرار اور اعتراف کرتے ہوئے نماز شروع ہوتی ہے، اور یہیں سے اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ہی تمام تر امتیازات ختم ہو جاتے ہیں۔ حاکم اور محکوم کے، بادشاہ اور رعایا کے تمام تر امتیازات ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ جو 10-15 منٹ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، یہاں سب کے سب بندے ہو کر احساس بندگی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر نماز کا جو قیام ہوتا ہے، نماز کا جو قیام ہوتا ہے، یہ قیام، یہ بندگی کا قیام ہے، یہ عاجزی کا قیام ہے، یہ انکساری کا قیام ہے، یہ وہ افضل ترین قیام ہے کہ جہاں بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر اپنے بندہ ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور جملہ ہے، وہ کہا کرتے تھے، ان للعبد موقفین بین یدی ربہ، موقفا فی الدنیا وموقفا فی الآخرہ، فمن استقام موقفہ فی الدنیا استقام موقفہ فی الآخرہ۔ علامہ ابن قیم فرمایا کرتے تھے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے حضور دو طرح کا قیام کرنا پڑتا ہے، بندے کو اللہ تعالیٰ کے حضور دو مقامات پہ کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ ایک قیام دنیا کا قیام ہے جو نماز میں ہوتا ہے، اور یہ قیام آخرت کا قیام ہے جو حشر کے میدان میں ہونے والا ہے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں، فَمَنِ اسْتَقَامَ مَوْقِفُهُ فِي الدُّنْيَا اسْتَقَامَ مَوْقِفُهُ فِي الْآخِرَةِ، کہ حشر کی عدالت کا قیام اسی شخص کا درست ہوگا جس کا دنیا کا قیام درست ہو، یعنی نماز کا قیام درست ہو۔ لہٰذا محترم بھائیو، جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں قیام کرتے ہیں، اس تصور سے کھڑے ہوں کہ ہم احکم الحاکمین کے دربار میں کھڑے ہیں، اور ایک دن آئے گا کہ حشر کے میدان میں، حشر کی عدالت میں، احکم الحاکمین کے دربار میں بھی ہمیں اسی طرح سے کھڑے ہونا ہے، حشر کی عدالت کا تصور لیے ہوئے، حشر کی عدالت کا تصور اور احساس لیے ہوئے نماز میں قیام کرنا ہے۔ یہ بندگی کا قیام ہے، یہ بندگی کا اعلیٰ ترین مظہر ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیام کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بتایا ہے۔ یہ قیام، اس طرح کا کھڑا ہونا کسی اور کے لیے جائز نہیں، کسی اور کے حق میں جائز نہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سرہ ان یتمثل له الناس قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ لوگ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے رہے، لوگ اس کے دربار میں ہاتھ باندھ کر کھڑے رہے، ایسے شخص کو جہنم میں اپنی جگہ تیار کر لینی چاہیے۔ اس لیے کہ یہ قیام، یہ بندگی کا قیام ہے، اور یہ صرف خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ انسان جب قیام کرتا ہے، قیام کی حالت میں وہ قرات کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے۔ یہ تلاوت کیا ہے؟ یہ قرات کیا ہے؟ اس کو مناجات قرار دیا گیا، اس کو سرگوشی قرار دیا گیا کہ یہ قرات دراصل اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز میں انسان جو قرات کرتا ہے، نماز میں انسان جو اذکار پڑھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرنے سے جو تشبیہ دی گئی ہے، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ سرگوشی سے جو تشبیہ دی گئی، اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس سے ہم سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں اس سے ہمیں قلبی تعلق ہوتا ہے، تو معلوم ہوا کہ نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے قلبی تعلق ہونا چاہیے۔ اور پھر سرگوشی اور مناجات کی دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جس سے ہم سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں اس کے سامنے ہم دل کی ہر بات رکھتے ہیں، زندگی کا ہر راز اس کے سامنے ہم کھولتے ہیں۔ نماز بھی ایک ایسی عبادت ہے، جب وہ سرگوشی ہے تو زندگی کا ہر راز اللہ تعالیٰ کے سامنے کھول کے رکھنا ہے، زندگی کی ہر مشکل، زندگی کی ہر پریشانی اور دل کی ہر بات اس کے سامنے کھول کر رکھنی ہے۔
قرات یہ مناجات ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا ہے۔ اسی لیے حدیثوں میں فرمایا گیا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نماز کو، یعنی سورہ فاتحہ کو نماز سے تشبیہ دی جا رہی ہے، نماز قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ نے فرمایا قسمت الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الحمدللہ رب العالمین، بندہ جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور بندہ جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی۔ بندہ جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ بندہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ بندہ اس میں میری اپنی ایک ضرورت مانگ رہا ہے اور مجھ سے ایک وعدہ کر رہا ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کی بات ہے۔ پھر جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے کہ پروردگارا ہمیں صراط مستقیم پہ لے چل، صراط مستقیم کی ہدایت دے دے، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر کہ تیرا انعام ہوا ہے، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا لے جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ بندہ جب یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کی ضرورت ہے اور میں میرے بندے کی ہر مراد اور میرے بندے کی ہر ضرورت پوری کر رہا ہوں۔ غور کرو، ہر نماز میں، نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں؟ ہم اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں کہ پروردگارا ہمیں صراط مستقیم پہ لے چل، ہمیں سیدھی راہ پہ لے چل۔ زندگی میں دنیا میں راہیں بہت ہیں، دنیا میں راستے بہت ہیں، دنیا میں افکار بہت ہیں، دنیا میں نظریات بہت ہیں، دنیا میں ادیان بہت ہیں، دنیا میں مذاہب بہت ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے نماز جیسی اہم عبادت میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہوئے، سرگوشی کرتے ہوئے، مناجات کرتے ہوئے جو چیز مانگا کرتے ہیں اور جس چیز کے مانگنے کی تلقین کی گئی ہے وہ ہدایت ہے، حق ہے اور سچائی ہے۔ اور اللہ کی قسم سب سے زیادہ دنیا میں جو چیز مانگی جانی چاہیے وہ ہدایت ہے اور سچا راستہ ہے۔ بندہ جب قرات کے بعد رکوع کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے سامنے رکوع کرتا ہے، تو رکوع کر کے گویا وہ زبان حال سے یہ اقرار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتا ہے، سبحان ربی العظیم کہتا ہے، اور زبان حال سے گویا یہ کہتا ہے پروردگارا میں تیرے سامنے جھک چکا ہوں، میں تیرے سامنے تیرے حضور جھک چکا ہوں۔ تو خالق ہے، میں مخلوق ہوں، تو مالک ہے، میں مملوک ہوں، تو غنی ہے، میں محتاج ہوں، تو داتا ہے، میں سوالی ہوں، میں تیرے در کا بھکاری ہوں، تو دینے والا ہے، تو نوازنے والا ہے، تیرے ہی سامنے میں نے سر تسلیم کو خم کیا ہے۔ اور بندہ اقرار کرتا ہے خشع لک سمعی و بصری و مخی و عظمی، کہ پروردگارا میری آنکھیں، میرے کان، میرا دماغ، میرا ایک ایک عضو اور میری ہڈیاں یہ سب کے سب تیرے سامنے جھک چکی ہیں۔ رکوع کے بعد بندہ جب سجدہ کرتا ہے، سجدہ یہ بندگی کا اعلیٰ ترین مظہر ہے، سجدہ یہ بندگی کا اعلیٰ ترین مظہر ہے۔ سجدہ رکوع کی جو عبادت ہے، رکوع چونکہ عظیم ترین عبادت ہے، اسی لیے حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ کے لیے رکوع کرنے کو ناجائز قرار دیا ہے، غیر اللہ کے لیے رکوع کرنے کو ناجائز قرار دیا ہے، غیر اللہ کے سامنے جھکنے کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ الرجل منا یلقى اخاہ افینحنی لہ، اے اللہ کے نبی جب ہم میں سے ایک شخص اپنے دوسرے بھائی سے جب ملتا ہے، جب ہم میں سے ایک بھائی دوسرے بھائی سے ملتا ہے، کیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ملتے ہوئے اپنے بھائی کے لیے جھک جائے؟
ایک بھائی دوسرے بھائی سے ملتے ہوئے کیا وہ جھک سکتا ہے؟ آپ نے کہا کہ نہیں نہیں۔ صحابہ نے پوچھا اَفَيَلْتَزِمُهُ فَيُقَبِّلُهُ، کیا ہم میں سے ایک بھائی جب دوسرے بھائی سے ملتا ہے کیا وہ اس کو اس کے گلے لگ جائے، اسے گلے لگا لے، اس کا بوسہ لے لے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں نہیں۔ صحابہ نے کہا کیا اس کا ہاتھ پکڑے اور ہاتھ پکڑ کے مصافحہ کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں۔ تو دیکھیے رکوع کی شکل میں جھکنا یہ اللہ تعالیٰ کا خاص حق ہے، اس لیے غیر اللہ کے لیے اس طرح جھکنے کو ناجائز قرار دیا گیا۔ بندہ رکوع کے بعد سجدہ کرتا ہے، سجدہ عظیم عبادت ہے، سجدہ عظیم عبادت ہے، بندگی کا اعلیٰ ترین مظہر ہے، انکساری اور خاکساری کا اعلیٰ ترین مظہر ہے کہ سجدہ بندہ کس حالت میں بڑی انکساری کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جاتا ہے، اپنی ڈھوپر اٹھائے ہوئے، اپنی دونوں کف، اپنی دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں قدم اور اپنی پیشانی زمین پر ٹیک کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کہتا ہے۔ سجدے کی یہ کیفیت اور سجدے کی یہ عبادت اللہ تعالیٰ کو اس قدر محبوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، بندہ اپنے رب سے زیادہ جو قریب رہتا ہے، بندے کو اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ جو تقرب حاصل ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو، یعنی سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کے بعد دل کی ہر مراد مانگو، سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو، چاہے وہ فرض نماز کا سجدہ ہو، چاہے وہ سنت کا سجدہ ہو، چاہے وہ نفل نماز کا سجدہ ہو، سجدے میں اللہ کی تسبیح اور اللہ کی کبریائی کے ساتھ ساتھ بندے کو چاہیے کہ اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھے، اس لیے کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ سے جو قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس حالت میں کی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس حالت میں مانگی جانے والی مرادیں پوری کی جاتی ہیں۔ اور سجدے کی یہ عبادت شیطان پر اس قدر گراں گزرتی ہے کہ شیطان جب بنو آدم کو، ابن آدم کو سجدہ کرتے دیکھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعتزل الشیطان یبکی، شیطان رونے لگتا ہے، شیطان انسان کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ امر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ، کہ انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس نے حکم الہی کی تعمیل کی، اسے جنت مل رہی ہے، اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، میں نے سجدہ نہیں کیا اور میں جہنم رسید ہوا۔ سجدے کی یہ عبادت شیطان پر اس قدر دشوار ہے، ناگوار ہے کہ انسان کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر شیطان روتا ہے۔ سجدے کی یہ عبادت اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعضائے سجود کو نار جہنم پہ حرام کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ حرم اعضاء السجود علی النار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعضائے سجود کو نار جہنم پہ حرام کر دیا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ یہ سات اعضاء، یہ پیشانی، یہ دونوں ہتھیلیاں، یہ دونوں گھٹنے اور یہ دونوں قدم، یہ 7 اعضاء، جن 7 اعضاء پہ ایک نمازی سجدہ کرتا ہے۔ سجدے کی عبادت اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے کہ اگر کوئی نمازی اپنے کچھ دوسرے گناہوں کی وجہ سے کل اگر نار جہنم میں جائے بھی تو اللہ تعالیٰ نے اعضائے سجود کو نار جہنم پہ حرام کر دیا ہے۔ نار جہنم اعضائے سجود کو جلائے گی نہیں، نار جہنم اعضائے سجود کو چھوئے گی نہیں۔ غور کرو کہ سجدہ کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی عظیم عبادت ہے۔ اسی لیے سجدہ بھی یہ خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے، غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا ناجائز ہے، بھلے سے وہ سجدہ عبادت ہو یا سجدہ تعظیمی ہو، دونوں قسم کے سجدے غیر اللہ کے لیے ناجائز ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ شام گئے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ کرسچن اپنے مذہبی رہنماؤں کے لیے سجدے کر رہے ہیں،
تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے دل نے کہا ارے ان کرسچنوں سے زیادہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں، یہ کرسچن اپنے مذہبی رہنماؤں کا جتنا احترام کرتے ہیں اس سے زیادہ احترام تو ہمارے نبی کا ہمارے دل میں ہے، جب ان کے لیے سجدہ ہو رہا ہے تو ہمارے نبی سجدے کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سجدے میں گر گئے۔ آپ نے فوراً منع کیا، سختی سے منع کیا اور کہا معاذ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی، ابھی میں شام سے ہو کر آیا، میں نے وہاں کرسچنوں کو دیکھا کہ وہ اپنے مذہبی رہنماؤں کے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے معاذ ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا، اس لیے کہ اگر غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے۔ یہاں دیکھو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے سجدہ تعظیمی کیا تھا، نبی کا سجدہ عبادت نہیں کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سجدہ تعظیمی کو بھی ہماری شریعت کے مطابق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بتایا ہے۔ اسی لیے عید کے موقع پر یا دوسرے موقعوں پر ماں باپ کے لیے سجدہ کرنا، ماں باپ کے پیر پڑنا قطعا ناجائز ہے۔ ماں باپ کا حق یہ ہے کہ اطاعت کی جائے، ماں باپ کا حق یہ ہے کہ فرما برداری کی جائے۔ ماں باپ کے آگے رکوع کی شکل میں جھکنا، ماں باپ کے آگے سجدہ کرنا، ماں باپ کے قدم چومنا یا خاندان کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کی قدم بوسی کرنا، فرشی سلام کرنا جھک کر، یہ ساری کیفیتیں شرعاً ناجائز ہیں۔ تو نماز اس طرح ایک انقلابی عبادت ہے۔ ذرا تصور کرو کہ نماز کے ایک ایک رکن کو اگر ہم اس تصور سے ادا کریں کہ نماز کا جو ایک ایک رکن اپنے اندر جو سبق رکھتا ہے، اپنے اندر جو دروس رکھتا ہے، اگر اس کے احساس کے ساتھ، ان کے تصور کے ساتھ ہم ادا کریں، یہی نماز ہے جو زندگی میں انقلاب پیدا کرتی ہے، یہی نماز ہے جو بے حیائیوں سے روکتی ہے، یہی نماز ہے جو برائیوں سے روکتی ہے، یہی نماز ہے جو انسان کے اخلاق کو سنوارتی ہے، یہی نماز ہے جو انسان کے معاملات کو سدھارتی ہے۔ انسان اگر کہنے کو تو نماز پڑھ رہا ہو مگر اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ ہو، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ ہو، نماز صرف مسجد کی حد تک ہو اور نماز کا کوئی اثر مسجد کے باہر نہ گھر میں نظر آ رہا ہے، نہ دکان میں نظر آ رہا ہے، نہ کاروبار میں نظر آ رہا ہے، تو ایسے نمازی کو اپنی نماز کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس کی نماز حقیقی نماز نہیں ہے، اس کی نماز روح سے خالی ہے، اس کی نماز بے حقیقت نماز ہے۔ اس لیے بھائیو ہمیں چاہیے، آپ کو چاہیے نماز کی اہمیت کو سمجھیں، نماز کے فلسفے کو سمجھیں، نماز کی روح کو سمجھیں۔ یہ وہ عبادت ہے، یہ وہ عبادت ہے کہ دم واپسی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے، اس دنیا سے جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہی وصیت تھی۔ آپ فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز 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 کا خیال رکھنا، نماز کا اہتمام کرنا، نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ وہ نماز ہے کہ میدان جنگ میں بھی جو معاف نہیں کی گئی، میدان جنگ میں بھی نماز کو اس کے وقت میں پڑھنے کی تعلیم دی گئی کہ نماز کو پڑھنا ہے، جنگ کرتے ہوئے بھی پڑھنا ہے، دشمن کا سامنا کرتے ہوئے بھی پڑھنا ہے، بھلے سے قبلہ رو نہ ہو سکتے ہوں، بہرحال نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا ہے، سواریوں پر بیٹھ کر، چلتے ہوئے پھرتے ہوئے، دشمن سے لڑتے ہوئے بھی نماز کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ نماز ہے کہ جس پیغمبر صلوات اللہ وسلام علیہ نے طائف کے اس کٹھن دن میں بھی دشمنوں کے حق میں بد دعا نہیں کی تھی، اس پیغمبر نے خندق کے دن دشمنوں کے حق میں محض اس وجہ سے بد دعا کی کہ انہوں نے مشغول رکھا یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ تو جس پیغمبر نے طائف کے دن بد دعا نہ کی تھی، طائف کے زخم کھا کر جس پیغمبر نے بد دعا نہیں کی، محض نماز قضا ہو جانے کی وجہ سے اس پیغمبر نے دشمنوں کے حق میں بد دعا کی تھی اور فرمایا تھا مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ صَلَاةِ الْعَصْرِ۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ درمیانی نماز سے مشغول کر دیا، یعنی عصر کی نماز سے مشغول کر دیا۔ غور کرو کہ نماز کو پڑھنا، اس کے وقت میں پڑھنا، ہر حالت میں پڑھنا کس قدر اہم ہوگا کہ جنگ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز جب فوت ہو گئی تو آپ کی زبان سے بد دعا نکلی ان دشمنوں کے حق میں۔ لہٰذا بھائیو نماز کا اہتمام کرنا ہے، نماز کے اہتمام کرنے والے بنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، ہمارے اور مشرکین کے درمیان، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو حد فاصل ہے، ما بہ الامتیاز جو عبادت ہے وہ جو ہے نماز ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، جس نے نماز چھوڑی وہ کفر کی سرحد پہ پہنچ گیا، یا جس نے نماز چھوڑی وہ کفر کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ ایک اور روایت میں آپ فرماتے ہیں بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور کفر کے درمیان بس نماز کے چھوڑنے کا فاصلہ ہوتا ہے، جیسے ہی آدمی نماز چھوڑتا ہے وہ کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، کفر سے قریب ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ زندگی میں توحید کے بعد سب سے زیادہ اہتمام نماز کا کریں، اور نماز بھی ویسی نماز جیسی نماز پڑھنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ظاہر کی بھی نماز، باطن کی بھی نماز۔ ہماری نماز ظاہر میں بھی نبی کے طریقے کے مطابق ہو، نماز کا باطن بھی نبی جیسا ہو صلوات اللہ وسلام علیہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والوں کو صحیح معنوں میں نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کو اس کی روح کے ساتھ، اس کے حقیقی اصول و ضوابط کے ساتھ، اور اس کے تمام تر ارکان، شرائط اور مستحبات کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔